اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شرابن طہورا کا جام پینے والوں کو 13ویں آفتاب ولایت کی آمد مبارک ہو۔ بتلائے دیتا ہوں تمہیں میں خانوں کا پتہ، بتھاؤ کازمین و خراسان و سامرا۔ تو یہ جو شرابن طہورا کی زکوٰۃ ہے یہ تقسیم ہوتی ہے ان میں خانوں سے۔ بتلائے دیتا ہوں تمہیں میں خانوں کا پتہ، بتھاؤ کازمین و خراسان و سامرا۔ خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ ایک بڑی لطیف تعبیر یہاں پر جناب مشیر لکھنوی صاحب نے استعمال کی، جو مرزا دبیر کے شاگرد ہیں جن کے یہ مصرے ہیں۔ خورشید مدعا، مدعا کہتے ہیں آخری مقصود اور انتہا کو، جو میرا آخری مقصود ہے اور آخری انتہا ہے اس کا خورشید وہ کہاں ہے؟ وہ برج شرف میں ہے، یعنی اس کائنات میں شرف کا جو عالی ترین مقام ہے وہاں پر ہے۔ وہ شرف کا عالی ترین مقام کیا ہے؟ ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ تو انہوں نے اس برج شرف کو سمجھایا نجف سے، کہ جو برج شرف ہے وہ ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں، اور یہ برج شرف بظاہر شاید انہوں نے استفادہ کیا ہو میر انیس کے ان فکروں سے کہ جب ابوالفضل عباس علیہ السلام رخصت ہوئے امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے، تو اس وقت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے دو فقرے ارشاد فرمائے کہ رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، اور طالع ہوا خورشید زمیں برج شرف سے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ہے وہ اس پوری کائنات کا سب سے عالی ترین مرکز ہے، وہ شرف کا مقام ہے۔ تو اس خیمے کا ایک خورشید ہے، قمر بنی ہاشم، مولا عباس علیہ السلام کا لقب ہے۔ بہرحال تو طالع ہوا خورشید زمیں برج شرف سے۔ اس سے زیادہ آج مجھے شاعری پڑھنی نہیں ہے، بس میں اتنا ہی آپ کی حد تک رکھوں گا، اور اس کے بعد مجھے کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ لیکن بہرحال جشن کا موقع ہے، اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی آ کر کسی مومن سے کہے کہ میرے یہاں پر خوشخبری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے، اور کے سامنے سے یوں کر کے دیکھے تو کہے گا بھائی میں آپ کو ایک بڑی اچھی خبر سنا رہا ہوں، کم از کم چہرے پہ مسکراہٹ تو ہونی چاہیے۔ تو یہ خود اشارہ ہے اس بات کا کہ جشن فقط سنا نہیں جاتا، جشن تو منایا جاتا ہے۔ تو تمام چونکہ ایک ہی نور سے ہیں، تو بہرحال جو 13 رجب کی خوشی ہے وہی 10 ربیع ثانی کی خوشی ہے، اور سب سے بڑھ کر خوشی یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے گھر کی خوشی ہے یہ۔ تو خاص ان کے بابا کی آمد کی مبارکباد حضرت حجت دورہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بلند تر ایک صلوات بیتے محمد علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے روایت میں ہے کہ ان کا فائدہ انسانوں کو ویسے ہی پہنچے گا کہ جیسے ایک سورج ہو لیکن بادلوں کے پیچھے ہو، جو بظاہر نظر نہ آ رہا ہو لیکن اس کی وجہ سے سارا نظام جاری و ساری ہے۔ تو امام ہے شمس امامت و ولایت، شمس ولایت و امامت کے پدر گرامی کی آمد ہے آج۔ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو بچہ بچہ ہمارا مجلس امام حسین کی برکت سے جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے، تو اگر حسن عسکری آ جائیں تو امام زمانہ بھی نماز پڑھیں گے حسن عسکری کے پیچھے۔ تو ان امام کی آج ولادت کا جشن ہے، اور ایک مناسبت اور بھی ہے جس کی تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن اس مجمع سے میں امید رکھتا ہوں کہ اس تاریخی پس منظر کو جانتا ہے، اور اسی تناظر میں آپ اس جملے کو سماعت فرمائیں گے کہ آج ابن الرضا کی بھی آمد ہے، رضا کے فرزند کی آمد، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، سب کو ابن الرضا کہا گیا، اور بعید نہیں ہے کہ حضرت حجت بھی اس بات پر راضی ہوں کہ انہیں بھی ابن الرضا کہہ کے مخاطب کیا جائے۔ اور کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی ایک ہی اولاد تھی، امام محمد تقی علیہ السلام سے ان کی نسل آگے بڑھی، لہٰذا انہیں ابتر کا تانا دیا جاتا تھا۔ تو بعد کے ائمہ نے اس بات پر فخر محسوس کیا کہ ہمیں ابن الرضا کہہ کے خاص بلاؤ، تو امام حسن عسکری علیہ السلام تک بڑا واضح تھا کہ ابن الرضا کہہ کے یاد کیا جاتا۔ اس کی ایک وجہ تقیہ بھی تھی کہ جب حدیث بیان کرنی ہوتی تھی اور براہ راست نہیں کہہ سکتے تھے کہ حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو کہتے تھے ابن الرضا نے کہا، جیسے مولا علی علیہ السلام کے بعد
حاکم شام کے زمانے میں اور بنی امیہ کے سخت ترین حالات میں ایسا تقیہ رہا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ یوں نہیں کہہ سکتے تھے قال علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا علی نے فرمایا، تو کہتے تھے ابو زینب نے فرمایا، زینب کے بابا سلام اللہ علیہ انہوں نے فرمایا. تو اسی طرح سے ابن الرضا نے فرمایا، یعنی رضا کے بیٹے. تو اب امام جواد بھی ہیں، امام علی نقی بھی ہیں، امام حسن عسکری بھی ہیں، اور یہ تین امام وہ ہیں ایک اعتبار سے بڑے مظلوم امام ہیں، اس لیے کہ ان تینوں ائمہ کا مکمل سن و سال وہ 100 سال سے کم ہے. یعنی 3 حجتیں گزر گئیں 100 سال کے اندر اندر. یہ کتنی بڑی ایک آفت و مصیبت ہے کہ اللہ عز و جل 14 حجتوں کو منتخب فرمائے اور ان 14 میں سے 3 100 سال کے اندر زہر دے کر مار دی جائیں. لیکن وہ چونکہ شہادت کا موضوع ہے میں اشارہ فقط کر رہا ہوں. ایک اعتبار سے امام حسن عسکری اسلام کی شخصیت یوں بھی مظلوم ہے کہ آپ اگر اکثر مومنین کو ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ امام علی نقی علیہ السلام پہ 5 منٹ بول کے بتائیں یا امام حسن عسکری علیہ السلام پہ 5 منٹ بول کے بتائیں، ذرا سا مشکل ہے اس لیے کہ ائمہ کا ذکر کم ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس حقیر و فقیر کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ جن امام کی مجلس ہے ان امام پر مجلس ہو اور جن امام کا جشن ہے ان امام کا جشن ہو انشاءاللہ سے. ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا خاندان زہرا سلام اللہ علیہ پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد. امام کی والدہ ہیں حدیث یا حدیثہ، سوسن، یہ سب ایک ہی بی بی کے نام ہیں. عصفان اور بی بی کے القاب میں ہے تقیہ ہے، نقیہ ہے. خاص امام حسن عسکری کی والدہ کو ایک اعتبار سے جدہ بھی کہا جاتا ہے. جدہ یہ معمولاً ہے کہ جدہ نے یہ فرمایا. جدہ نے فرمایا کیوں؟ جدہ یعنی دادی. کس کی دادی ہیں امام حسن عسکری کی والدہ؟ امام زمانہ علیہ السلام کی. تو چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی دادی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ، لہٰذا امام زمانہ کی نسبت سے انہیں جدہ کہا جاتا ہے. یعنی اگر فقط کوئی جدہ کا اس کا مطلب یہ امام حسن عسکری کی والدہ، امام زمانہ کی دادی. خود ان کا نام ایک سلیل بھی ہے، یعنی خود اس نام میں یہ پوشیدہ ہے کہ کلینزڈ، یعنی جو تزکیہ شدہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام جن کی زوجہ ہیں بی بی حدیثہ خاتون، انہوں نے خود یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر آفت سے، ہر شیطانی رجس سے دور رکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن کو منتخب فرمایا ایک ایسی حجت کی آمد کے لیے کہ جسے اللہ وہ بیٹا عطا کرے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے پر کر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. اب امام حسن عسکری علیہ السلام خود ان کی والدہ کے حوالے سے بہت اہم خود امام کی امامت کا ایک بڑا کردار رہا ہے. اس لیے کہ امام حسن عسکری کی جب شہادت ہونے والی تھی تو انہوں نے بھجوا دیا تھا اپنی والدہ کو شہادت سے پہلے، سامرہ سے باہر بھجوا دیا تھا، مدینہ بھجوا دیا تھا. اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ جیسے ہی میری شہادت ہوگی تو فوراً یہ تلاش کیا جائے گا کہ اس کے بعد کون بیٹا وہ ہے کہ جو 12واں امام ہے. تو بی بی حدیثہ خاتون کو بھجوا دیا گیا تھا اور بی بی حدیثہ خاتون وصی قرار پائیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی. یعنی امام حسن عسکری نے وصی بنایا اپنی ہی والدہ کو. جب اپنی والدہ کو وصی بنایا تو اس میں خاص بات تھی کہ بعض اس وقت کے شیعوں کے لیے ایک عجیب سی بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی وصی خاتون ہو. اس پر امام نے عمل کیا تھا چونکہ وہ چھپانا چاہتے تھے حضرت حجت کے اس وجود کو کہ وہ دشمنوں کے سامنے نہ آ پائے. اس لیے کہ امام حسن عسکری اسلام کی ایک بڑی یونیک رسپانسبلٹی ہے یہ کہ 12ویں کا تعارف بھی کروانا ہے لیکن 12ویں کو محفوظ بھی رکھنا ہے. تو 12ویں کا تعارف کروانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں تاکہ پتہ چلے کہ ولادت ہو چکی ہے اور یہ شبہ نہ رہ جائے کہ پتہ نہیں 12ویں زمین پر آئے یا نہیں آئے، جو کہ شبہ رہا. بہت سارے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہم مہدی کو مانتے ہیں ان کی ولادت ہی نہیں ہوئی. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مخصوص لوگوں کو دکھایا، وہ سب کو نہیں دکھایا، اس لیے کہ 12ویں کو دکھانا بھی ہے تاکہ پتہ چلے کہ امام کی آمد ہوئی ہے لیکن حفاظت بھی کرنی ہے خلفائے بنی عباس سے. تو یہ دو ایک طرح کی اپوزٹ رسپانسبلٹیز ہیں جو ایک ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام کو نبھانی. تو امام حسن عسکری اسلام کی شہادت کے بعد فوراً دیکھا جائے گا کہ 12ویں کون ہیں، ان کے فرزند کون ہیں. تو وصی کسے بنایا ہے تلاش کرو. حسن عسکری نے وصی کسے بنایا؟ تو اگر کسی کو وصی بنایا ہے کہ جو ان کے بیٹے ہیں تو اس کا مطلب یہی امام ہے. اور اگر کسی ایسے کو وصی بنایا ہے کہ جو مثلا امام کو تو وصی نہیں بنایا، یعنی بیٹے کو وصی نہیں بنایا، کسی اور کو وصی بنایا ہے، تو پھر انہیں معلوم ہے کہ وہ بیٹا کہاں ہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی والدہ بی بی حدیثہ خاتون کو وصی بنایا اور انہیں سامرہ سے بھیج دیا باہر. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ بالکل یہ وہی کام تھا کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہ اپنی شہادت کے وقت وصی بنا دیا بی بی حمیدہ بربریہ کو.
جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اگر اوپنلی اعلان کرتے امام جعفر صادق علیہ السلام تو ان کے گھر والے ہی کچھ ایسے تھے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دیتے. تو اب سوچئے گا آج ہمارے سامنے کہ جو بڑی آرام سے دینیات کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے نا، پہلے امام یہ، دوسرے امام یہ، تیسرے امام یہ، چوتھے امام یہ، اس وہاں کے شیعوں کو نہیں معلوم. غیر تو چھوڑ دیں کہ اپنوں کو اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ معلوم کریں کہ بالآخر ہیں کون سے امام. یہاں تک کہ ایسے ایسے موقع بھی آئے کہ مہینوں مہینوں کا سفر کیا شیعوں نے اور امام کے چاہنے والوں نے، فقط اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ ان کے بعد امام ہیں کون، ایک سوال پوچھنے کے لیے. مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر کو بتا دیا تھا کہ میرے بعد امام ہے. ایک احتمال یہی ہے جو پورا واقعہ پیش آئے، اسے لگتا یہ ہے کہ ابو بصیر کو مثلا بتا دیا کہ موسیٰ کاظم میرے بعد امام ہے، لیکن ابو بصیر کو منع کیا کہ کسی کو نہ بتانا. اب ابو بصیر کی موت ہو رہی ہے اور وہ ہے مدینہ سے باہر، اور ابو بصیر نے اپنے بیٹے کو یہ تو بتا دیا ہے کہ جعفر صادق تک امام کون ہے، لیکن ابو بصیر کو یہ خطرہ ہے کہ مجھے جو جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بعد موسیٰ کاظم ہے، وہ میرے بیٹے کو کیسے پتا چلے گا. میں اپنے بیٹے کو نہیں بتا سکتا اس لیے کہ امام نے منع کیا. تو ابو بصیر نے خاص اپنے بیٹے کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ وہاں مدینہ میں جا کر پوچھنا کہ ابو بصیر یہ میرے بابا دنیا سے جا رہے ہیں، تو جعفر صادق کے بعد امام کون ہے، تاکہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے تم مجھے آ کر خبر دو، اور اگر اس وقت تک میں زندہ ہوں تو کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ دوسرا امام آ چکا ہو اور میں ان پر ایمان نہ رکھتا ہوں تو کہیں جاہلیت کی موت نہ مر جاؤں. اس طریقے سے ابو بصیر اپنے بیٹے کے لیے چاہتے تھے کہ وہ جب جا کے معلوم کریں گے تو انشاءاللہ وہاں کے حالات میں انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ امام جعفر صادق کی اگر شہادت ہو چکی ہے تو امام موسیٰ کاظم امام ہے. اب دیکھیں کتنا سخت ہے یہ. احمد ابن اسحاق آتے ہیں، اب میں امام حسن عسکری پہ آ جاؤں. وہ قم سے آ رہے ہیں، قم کہاں، سامرہ کہاں. آج بھی آپ بائی بس جائیے تو بڑا مشکل سفر ہے. تو زمانے میں وہ گھوڑوں پر، گدھوں، خچروں پر سفر کر کے پہنچے قم سے امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملنے کے لیے. امام حسن عسکری سے ملنا کو بہت آسان ہے کہ امام ایک گھر میں ہے، میں نے نوک کیا، امام نے دروازہ کھولا، میں اندر چلا گیا. نہیں، کنٹونمنٹ ایریا، سارے سپاہی، سارے فوجی. امام بات کیسے کرتے تھے اپنے چاہنے والوں سے؟ سبزی فروش، پھل فروش اور کوئی کام کاج کرنے والے ان کے بھیس میں آتے تھے امام کے پاس، امام کے چاہنے والے گفتگو کرنے کے لیے. امام کے گھر کے پاس ایک شخص آواز لگا رہا ہے مثال کے طور پر کہ موسمبی 2 درہم کلو، موسمبی 2 درہم کلو. امام نے گھر کی ونڈو کھولی مثلا، اور وہ وہی آوازیں لگا رہا ہے، اسی دوران امام سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور امام اسی دوران اس کو کچھ خطوط بھی دے دیں. کیسے خطوط دیں؟ کچھ مثلا عثمان ابن سعید کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ایسا برتن انہوں نے تیار کیا ہوا تھا کہ جس کی 2 لیئرز تھی، اوپر روغن تھا، اندر خط تھے. امام نے ایک شخص کو ایک عصا دیا کہ اس کو جا کے عثمان ابن سعید کو دے دینا. عثمان ابن سعید امام کے وکیل ہیں بغداد میں، علی ابن مہزیار ہیں اہواز میں، احمد ابن اسحاق قمی ہیں قم میں. یہ سارا وکلا کا سسٹم اس لیے ضروری ہے کہ امام جانتے کہ میرے بعد غیبت کا زمانہ شروع ہونے والا ہے تو ڈائریکٹ لوگ امام کو نہیں دیکھ سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وکیل ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے امام تک وہ پہنچے اور امام سے رابطہ رہے. وہ ایک شخص جس کو دیا تھا عصا، کہا عثمان ابن سعید کو جا کے دے دینا. کبھی کبھی آپ جاتے ہیں راستے میں تو نیرو ایسی گلی آ جاتی ہے کہ جہاں سے گزرنا مشکل ہو، یا سامنے والا گزر سکے آپ گزر سکے. تو اس طرح سے سامنے سواری میں شخص آیا، یہ شخص جس کو عصا دیا امام نے کہ جا کے دے دینا بس. کتنا تسلیم ہونا پڑتا تھا امام کے حکم کے سامنے. اس نے کیا کیا کہ اب یہ کھچر اس کا آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو اس نے اسی عصا سے مارا کھچر پر تاکہ وہ بڑھا. عصا ٹوٹ گیا، اندر سے خط نکلا. آپ کو یہ کوئی داستان یا عجیب سی چیز محسوس ہو رہی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ امام حسن عسکری کا زمانہ سنا رہا ہوں میں. وہ ایک دم گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو گیا، جلدی جلدی سے جمع کیا سب کچھ اتنا اہتمام کر کے. بعد میں پہنچا امام حسن عسکری اسلام کے پاس کہ مولا یہ تو مجھ سے ایسا ہو گیا تھا اور اس میں سے تو کچھ خط گر گئے تھے، میں نے جلدی سے جمع کی. امام نے کہا اسی لیے ہم نے تم سے تاکید کی ہوئی ہے کہ چاہے تمہیں کوئی کتنا ہی برا بلا کہے اس کا جواب نہیں دو، خاموش رہو. ہر بار کوئی اگر سامنے سے میں برا کہہ رہا ہے تو جواب دینا حکمت نہیں، جواب نہ دینا بھی کبھی حکمت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں کہا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو امام نے کہا کہ ہم نے اسی لیے کہا جواب نہ دو، بلکہ جب امام خود اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو امام نے تاکید کی ہوئی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی مجھے دیکھے نہ مجھے سلام کرے نہ مجھ سے بات کرے. اب ایک شیعہ کے لیے کتنا مشکل ہے. فرض کیجئے کہ آپ کے مرج تقلید یہاں پر آ کے تشریف فرما ہو اور آپ ہی فقط انہیں جانتے ہیں، لیکن کہا جائے کہ آپ نے بات نہیں کرنی.
آپ کہیں گے کہ میں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ایک فقط سلام تو کر لوں کم از کم، ہاتھ کا بوسہ لے لوں فقط. امام وقت حجت خدا وہ گزر رہے ہیں. تو کسی نے بات کرنا چاہی، تاریخ میں نام بھی لکھا ہوا ہے، بلخی اس کا نام. امام نے ابھی وہ بولنے والا تھا، امام نے اپنے لبھائے مبارک پر ایسا ہاتھ رکھا، نہ بولو نہ بولو. ایک طرف اس طرح کے زمانے میں امام علیہ السلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی جان کو خطرہ ہے. یعنی امام سے جب کوئی بات کرے گا تو در حقیقت اس کی جان کو خطرہ ہے. اس لیے کہ جو امام سے کانٹیکٹ میں ہیں ان کو بہت انٹیلیجنس اس کو دیکھ رہی ہے. دوسری طرف سے خود عباسی گورنمنٹ جو پوری خلافت کا سلسلہ ہے یہ بہت ویک بھی ہو گئی، اتنی اسٹرانگ نہیں امام حسن کری زمانے. تو معتز گزرا ہے، پھر اس کے بعد مہتدی، اور اس کے بعد پھر معتمد جس نے امام کو زہر دیا. تو معتز کا تو خود ہی اشر کیا گیا سامرہ میں کہ اس کو برہنہ کر کے اس کے دربار کے صحن میں لا کر اس کو قتل کر کے اس کو دیوار میں چنوا دیا گیا. یعنی یہی حشر ہوا خود اس کے اپنے دربار میں، اپنے کیپٹل میں. تو ترکوں کا بہت زیادہ ہولڈ ہے اور ترک دربار میں داخل ہو چکے ہیں اور ان آفیشلی بہت سارے بیوروکریسی کے معاملات ترک چلا رہے ہیں. تو عباسی خلفاء بھی اتنے زیادہ پاورفل نہیں، لیکن ان کی نظریں امام پر اس لیے ہیں کہ امام کو سامنے رکھ کر سب کو انتظار ہے کہ 12واں کون ہے. تو اب میں انشاءاللہ اپنی بات آپ کو سمجھا سکا. سامرہ کے اندر بڑی سختی ہے، سامرہ سے باہر نکل جائیں شیعوں پر اتنی زیادہ سختی نہیں ہے جیسے کہ پہلے حالات میں. مثلا متوکل کے حالات میں تو بہت زیادہ سختی، مثلا بنی امیہ بنی عباس کے بہت سارے دور ایسے، مثلا ہارون رشید کے زمانے میں جس طرح سے عباسی گورنمنٹ پاورفل ہے اس طرح سے اس زمانے میں نہیں ہے. یہ وجہ ہے، اگر ریلیٹ کر پائیں اس بات، یہ وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہے اور تقیہ کا کوئی موقع بھی نہیں ہے تو پھر اپنے شیعہ ہونے کا اظہار کرو. مولا کیسے اظہار کرے؟ کہ 5 علامتیں، دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنو. علامات المؤمن خمسن، یہ حدیث امام حسن عسکری کی ہے. زیارت الاربعین، جاؤ 40 پر، جو کہ وہ خطرہ نہیں رہا پہلے والا. اچھا اس میں سے ہر ایک کا ایک کوڈ ہے. یہ کیوں امام نے کہا ہے کہ شیعوں کی علامت ہے صلاۃ 51 وزیارت الاربعین وتعفیر الجبین وتختم بالیمین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 5 علامتیں. یہ 5 علامتیں کیا ہیں شیعوں کی؟ کہ انگشتری دائیں ہاتھ میں پہنو سب سے پہلے، ترتیب سے جیسے ترتیب میں امام نے کہا. 51 رکعت نماز پڑھو. اس میں کیا کوڈ ہے؟ کیوں کہنا چاہ رہے امام کہ تم یہ کرو؟ جس میں سے 17 رکعت مستحب ہے، 34 رکعت 17 رکعت واجب ہے، 34 رکعت مستحب ہے. کیوں کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ شیعوں پر ایک الزام یہ ہے کہ سنت رسول کو یہ فالو نہیں کرتے، کہ تم فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھو تاکہ تم سے یہ الزام دھل جائے کہ شیعہ ہی تو اصل اہل سنت ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سنی اگر رسول اللہ کی پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں تو علی ابن ابی طالب سے بڑھ کے کوئی سنی نہیں ہے. اور شیعہ اگر علی سے محبت کرنے والے کو کہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی شیعہ نہیں ہے. علی علی سے رسول اللہ سے بڑھ کے کون محبت کر سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ جو 5 علامت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ہر ایک میں ایک رمز ہے. صلاۃ 51 51 رکعت نماز پڑھو. وزیارت الاربعین، 40 پر جاؤ. اس سے امام حسن عسکری السلام نے یہ بھی سمجھایا 40 کسی امام کا نہیں ہے سوائے امام حسین علیہ السلام. اب دیکھیے نہ کوئی 40 کی مجلس ہوتی ہے کسی امام کی، نہ کوئی 40 کی مخصوص زیارت ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارے بعض وہ محترم احباب کہ جو 21 رمضان کی مناسبت سے مولا علیہ السلام کا 10واں کرنا چاہتے ہیں عید کے دن، تو عید کے دن اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے تو اس میں نہ صرف کہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ممدوح بات ہے، اس لیے کہ خود عید کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانا مستحب مخصوصی ہے امام. لیکن 10واں کہنا مولا علی کا نہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم نے خود سے شروع کی، اس لیے کہ جب 40 ہی نہیں ہے تو پھر 10واں 20واں 30واں کیسے ہوگا؟ مولا علی کا وہ جو 10واں کہتے ہیں وہ 40 تو نہیں مناتے مولا علی کا. 21 رمضان پر اگر 40 منائیں گے مولا علی کا تو 21 شوال پر 30 دن ہو گئے
اور 10 دن اور بڑھائیے تو یکم ذی القعدہ بی بی معصومہ کم کی ولادت ہے، 40 منائیں گے کہ ولادت کا جشن منائیں گے؟ اس سے ایک اور بڑی مثال دے دوں، اگر آپ اس طرح سے 40 منانے لگیں گے تو 3 جمادی ثانی بی بی کی شہادت ہے، جمادی ثانی کے بعد ہے رجب، 3 رجب اور اس کے بعد 13 رجب، بی بی فاطمہ کا 40 ہے۔ ہاں، ڈیسائیڈ یور سیلف، جو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امام حسن عسکری اسلام نے فرمایا کہ 40 صرف حسین کا ہے، ہاں سر، اس کی خاص اہمیت ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہر علامت میں ایک رمز ہے۔ پھر امام نے کہا وَالتَّخَطُّمْ بِالْيَمِينِ وَالتَّعَفُّرْ بِالْجَبِينِ، خاک پر سجدہ کرنا بہت واضح ہے کہ خاک پر سجدہ کرنا یہ علامت بن گئی مومن کی۔ البتہ یہ کہ حضور مکرم نے ارشاد فرمایا تھا جو بخاری میں حدیث ہے کہ جو الارض مسجد مطہورا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا، لیکن یہ خاص ایک علامت ہے۔ تو امام نے کہا اس علامت کا اظہار کرو اگر تم ایسے حالات میں ہو کہ جہاں پر تمہاری جان مال عزت آبرو کو خطرہ نہیں ہے، تو یہ مومن کی علامت ہے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ میں انگشتری پہننا، اگر آپ نے دائیں ہاتھ میں انگشتری نہیں پہنی تو اس کے لیے عادت بنائیے عقیقہ فیروزے کی، اس لیے کہ سحر و جادو، بری نگاہ، اس سے بھی بچنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے، اور سحر و جادو کی بہرحال ایک حقیقت ہے، بری نگاہ کی ایک حقیقت ہے۔ تو سادہ سا طریقہ، دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننا، وہ عقیق کے جس نے پتھروں میں سب سے پہلے مولا علی کی ولایت کی گواہی دی، اس لیے یہ عقیق کی انگوٹھی پہننا مستحب ہے۔ وہ دائیں ہاتھ میں کیوں؟ یہ امام حسن عسکری اسلام کس راز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب صفین میں، جنگ صفین، ایک موقع ایسا آیا کہ اب حکمیت سے فیصلہ ہونا ہے، یعنی ایک نمائندہ مولا علیہ السلام کے لشکر سے ہوگا، ایک معاویہ کے لشکر سے۔ مولا علیہ السلام نے سب سے پہلے مالک اشتر کو متعین کیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو آپ ہی کا ہے، ہم نہیں مانیں گے، یہ نیوٹرل فیصلہ نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ کوئی نہیں پوچھنے کے لیے تیار کہ عمرو بن عاص کہاں سے؟ مولا علی اتنے مظلوم تھے، اس لیے تو مولا علی نے فرمایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے 10 دے دوں، اس کا 1 لے لوں وہاں سے لشکر میں، کیونکہ وہ اپنے امام باطل پر پابند ہے، تم اپنے امام برحق پر شک کرتے ہو۔ تو امام نے مالک اشتر کو متعین فرمایا، اچھا مالک اشتر نہ صحیح تو پھر ابن عباس، کرنے ابن عباس بھی بالکل آپ ہی کی سائٹ پر ہے۔ امام نے کہا کہ بس پھر تمہارے حوالے جسے کرنا چاہو کر لو۔ اب جب تم نہیں کرنا ہے تو ابو موسیٰ اشعری، اب ابو موسیٰ اشعری، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے اپنے آپ کو بہت کچھ ہے لیکن ہوتے 0/0 ہے، نہ سر ہے نہ پیر ہے، باقی سب خیر ہے۔ جشن ہے تو پھر تھوڑا ابو موسیٰ اشعری، اب صفین میں کبھی مولانا نے توفیق دی تو میں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں تفصیل سے، اس میں ہوا کیا؟ ابو موسیٰ اشعری نے آ کر یہ کہا کہ عمرو بن عاص نے کہا دیکھو ایسا کر، معاویہ اور علی ان کے درمیان ہے نا مسئلہ، تم آ کر اعلان کر دو کہ علی معزول، میں آ کے اعلان کر دیتا ہوں کہ معاویہ معزول، پھر کوئی اور انتخاب کر دیتے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا صحیح لگ رہا ہے، یہ مسئلہ ان دونوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ بزرگ ہیں، تشریف لے جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب وہ سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہ مجھے بزرگی کے اعتبار سے ایک بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے، پہلے آپ تشریف لے جائیے، میں علی کے لشکر میں ہوتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے علی بن ابی طالب کو معزول کر دیا خلافت کے حق سے۔ یہ کہہ کے اترے عمرو بن عاص، اور میں معاویہ کے لشکر میں ہوتے ہوئے امیر شام ہی کو خلافت کے لیے متعین کرتا ہوں۔ تو ابو موسیٰ اشعری نیچے چیختے رہ گئے، ارے بھائی ہمارے تو اتنا شور بلوا، بس ختم، علی کے نمائندے نے معزول کر دیا، معاویہ کے نمائندے نے باقی رکھا۔ تو اس وقت عمرو بن عاص نے اعلان کیسے کیا تھا کہ میں امام حسن عسکری پہ بات کر رہا ہوں، تو یہ ساری بات کیوں کر رہا ہوں میں؟ دائیں ہاتھ میں اس کے پہلے انگشتری تھی، اس کے عمرو بن عاص کے، اس نے اس طرح سے بلا تشبیہ یوں نکالا، کہ جیسے میں نے اس انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ سے نکالا ہے، میں نے اسی طرح سے علی بن ابی طالب کو حق خلافت سے نکالا، اس کے بعد اپنے باہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی، اور جس طرح سے میں نے اپنے باہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے ویسے ہی میں نے معاویہ ابن ابی سفیان کو خلافت کے لیے متعین کر دیا۔ یہ کیوں تھا؟ دیکھیں لوگ ویژولز کو یاد رکھتے ہیں، خالی جملوں کو نہیں۔ یہ رسول اللہ نے کیوں غدیر میں بلند کیا تھا من کنت مولا فہذا علی، ہاں یہ جو دیکھ رہے ہیں نا بچے، وہ یاد رہتا ہے انہیں۔
اب اس نے اس طرح سے، یہ میں نے ایسے یوں نکالا، یہ سب کو یاد رہے گا، اس طرح سے کر کے میں نے یوں حاکم شام کو متعین کر دیا۔ اس کے بعد سے طریقہ یہ رہا کہ بنی امیہ والے انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، اس واقعے کی یاد میں امام حسن عسکری نے فرمایا کہ جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ دائیں ہاتھ میں پہنتا ہے انگوٹھی۔ اللہم بنی امیہ والے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ اچھا، اگر کسی نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ میں دونوں میں پہنی ہوئی ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بنی امیہ کو بیٹھا ہوا ہے یہاں پر۔ کبھی کبھی بعض مومنین نے بائیں ہاتھ میں بھی پہنی بھی ہوتی، لیکن دائیں ہاتھ میں بھی پہنے اس کے بعد بائیں ہاتھ میں پہن لیا جائے تو کوئی حرج نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ ایک علامت پوری ہوگی۔ تو انہوں نے جب یہ کیا تو مولا علی علیہ السلام وہ دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، اور امام سے پوچھا گیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ دائیں ہاتھ میں کیوں پہنتے تھے مولا علی؟ کہ اس لیے کہ دائیں ہاتھ والے ہیں اصحاب الیمین، لأنه امام لجمیع اصحاب الیمین، اور علی بن ابی طالب امام ہے تمام اصحاب الیمین کے۔ تو آپ کا دانے ہاتھ میں انگشتری پہننا اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اصحاب الیمین میں سے ہیں، اور علی امام اصحاب الیمین ہے۔ امام حسن عسکری نے فرمایا عجب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ واضح ہو رہا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں کہ دانے ہاتھ میں انگشتری پہننا مومن کی علامت میں سے۔ یہ حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام کی تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں میں۔ تو امام علیہ السلام نے یوں کہا کہ اب حالات ایسے ہیں، یعنی ایک زمانہ ایسا آیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں نے انہی کے حکم سے دانے ہاتھ میں انگشتری پہننا چھوڑ دی، اس لیے کہ یہی ایک علامت بن گئی تھی کہ جس کے دانے ہاتھ میں انگشتری، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولا علی کا چاہنے والا ہے۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے پاکستان میں، آپ کسی مقام پہ جائیے، اس نے عقیق کو دیکھا آپ کے دانے ہاتھ میں، سے کہا یا علی مدد، کیا مطلب ہے اس کا؟ آج تک علامت ہے۔ تو یہ امام حسن عسکری اسلام بتلا کے گئے۔ اچھا، امام علیہ السلام تو اب دین بھی پہنچانا ہے، جان و مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، تو میں نے کیا کہا؟ امام کہتے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ نہیں بات کرو، تو خطوط جاتے ہیں، برتنوں کی الگ الگ لیئرز ہیں، لاٹھیوں میں خطوط کو ڈال کے لے کے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام سامرہ میں ایسے حالات میں ہیں کہ 6 سال امام کا زمانہ امامت ہے، تمام ائمہ میں کم ترین، یہ خود مظلومیت امام کی، تمام ائمہ میں کم ترین زمانہ امامت، ایسے کہ 2 سال کے بعد امام کی ولادت ہے 232 ہجری، 234 میں سامرہ آ گئے، پھر سامرہ سے کہیں گئے ہی نہیں جا سکتے تھے۔ 254 میں امام النقی کی شہادت ہوئی، 260 میں امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی۔ یہ تاریخیں کچھ یاد رہنی چاہیے آپ کو۔ تو امام کی ٹوٹل جو ظاہری زندگی اس وقت 28 ایئرس، 28 میں سے 26 گزرے سامرہ میں۔ واحد امام جو حج پہ نہیں جا سکتے، روح حج تو خود حسن عسکری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن فزیکلی نہیں جا سکے حج پہ، ظاہر میں۔ اچھا، آپ کوئی بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آن لائن، اچھا تو مولانا امام اگر حج پہ نہیں جا سکے تو کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کسی نے 20 حج کیے، کسی نے 30 حج کیے، تو وہ تو افضل ہو گئے تھے؟ تو ایسا تو نہیں کہ افضل ہو گئے؟ بظاہر امام حسن عسکری امام حسین کی زیارت پہ بھی نہیں جا سکے، امام حسین کی زیارت پہ نہیں گئے، موقع ہی نہیں تھا۔ تو مولانا ہم نے تو کچھ 30-35 زیارتیں کی ہوئی، تو امام حسن عسکری تو ایک بھی زیارت نہیں کر پائے، زیارت کی تو اتنی فضیلت ہے، تو کتنی فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں۔ یہاں سے ایک اصول سمجھ میں آتا ہے۔ ابو ذر کے لیے حدیث ہے، حضور نے فرمایا آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے شخص کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، اصدق من ابی ذر، کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ ایک شخص آیا صادق علیہ محمد کے پاس، آ کے کہا کہ آپ کے جد کی حدیث ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا تو پھر آپ بھی تو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہیں۔ اس نے نام لیا محمد علی حسن حسین۔ آپ کے جد نے کہا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، جو ابو ذر سے بھی زیادہ سچا ہو، آپ بھی تو یہیں پر ہیں۔ امام نے کہا کہ مہینے کتنے سال کے؟ کہا 12۔ کہ زیادہ احترام والے کون سے ہیں جنہیں ہم حرام مہینے کہتے ہیں؟ کہ رجب، ذی القعد، ذی الحج، محرم۔ کہ رمضان اس میں سے کیوں نہیں؟
جبکہ رمضان میں ایک رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. امام نے کہا کہ یہ جو احترام والے مہینے بتلائے گئے ہیں یہ اس شب قدر کے مہینے کے علاوہ ہیں، اس کا معاملہ جدا ہے. پھر امام نے کہا ہمارا معاملہ خاندان اہل بیت کا جدا. یہ تمہاری بات ہو رہی ہے کہ ابو ذر زمین کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا. ہماری بات نہیں ہو رہی یہاں پر. ہم نے حج کیا تو مسئلہ نہیں ہے، تمہاری بات ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے حج کرنے کا کیا ثواب ہے. ہاں امامت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امامت کو اعمال پہ نہیں تولیے گا. امامت کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، ظاہری اعمال سے. ان کا وہ جو کسی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے وہ اس مرحلے کے بعد ہے. تو حسن عسکری علیہ السلام، اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. تو میں نے 2-3 باتیں کہی. ایک یہ کہ امام پر ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ 12ویں کا تعارف بھی کروائیں، 12ویں کو چھپائیں بھی. تو کچھ لوگوں کو دکھایا، کچھ کو نہیں دکھایا. احمد ابن اسحاق کو جملہ کہہ رہا تھا پورا کر دوں. وہ آ رہے ہیں، اللہ اکبر، قم سے آئے صرف یہ پوچھنے کے لیے مولا حسن عسکری آپ کے بعد امام کون ہے. سامرا پہنچے. امام نے کہا رکو. گئے اندر، حجرے سے باہر آئے. احمد ابن اسحاق کہتے ہیں والا عاتقی ہی غلام، ایک 3 سال کا بچہ گود میں تھا. کہا یہ امام ہے میرے بعد. احمد ابن اسحاق نے کہا کہ چہرہ 14ویں کی رات کی طرح چمک رہا، نور ظاہر ہو رہا. میرے دل میں اتنا زیادہ جلالت اور ابوہت بیٹھ گئی کہ میں بس دیکھ کر جانے لگا. امام نے ایک جملہ کہا، حسن عسکری علیہ السلام کہ اے احمد ابن اسحاق، اگر تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی وہ خاص محبت نہ ہوتی نا تو میں کبھی نہ دکھاتا اپنے بیٹے کو. ابن اسحاق باہر نکلے، کہتے ہیں میرے دل میں ایک سوال تھا وہ تو بھول ہی گیا امام سے کرنا، کہ کیا ان سے بھی کوئی علامت ظاہر ہو سکتی ہے خود امام زمانہ سے. کاش پوچھ لیتا. اگلے دن پھر کسی بہانے سے آئے امام کے پاس بیٹھے کہ مولا وہ امام لے کر آئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں. پھر امام لے کر آئے. کہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اب میں ان سے پوچھوں کہ اس بچے نے فصیح عربی میں بولنا شروع کیا. انا بقیت اللہ العظم والمنتقم من اعدائہ. یو علی سنیے گا. ہائے ہائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات ایک مرحلے تک جا رہی ہے. اس کے بعد امام نے کہا کہ جب روشن نشانی سامنے آ گئی ہو تب شک نہیں کرنا. یہاں پر ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. احمد ابن اسحاق نے کہا کہ فصیح عربی میں میں نے سنا. فصاحت بلاغت کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے. معمولی لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک ہی مطلب ہے، فصاحت بلاغت دو الگ الگ مطلب ہے. بلاغت کا مطلب ہے کہ بات آسانی سے پہنچا سکتا ہو کوئی. فصاحت کا مطلب ہے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ واضح ہوں، ایک ایک لفظ کلیئرٹی کے ساتھ. کہہ رہے 3 سال کے بچے نے فصیح عربی میں کہا. 2 سال کا 3 سال کا بچہ بات کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں بڑا، اس لیے کہ وہ اپنی معصومیت میں، انوسینس میں ایک دوسرے انداز سے بول رہا ہوتا ہے. امام زمانہ کا معاملہ یہ نہیں تھا. کلیئرٹی تھی ایک ایک لفظ میں. انا بقیت اللہ العظم، 3 سال کا بچہ بول رہا ہے. والمنتقم من اعدائہ. ہائے ہائے. جب امام کے ایک ایک لفظ میں فصاحت ہو، اس کا بھی ایک مقصد ہے، احمد ابن اسحاق پر امامت کو ثابت کرنا ہے. کبھی کوئی واقعہ آپ کو ملے گا، اور ابھی میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں کہ جہاں عام طریقے کی اس فصاحت سے امام نہیں بول رہے بچپن میں، بلکہ ایک بچپن کے انداز سے بول رہے ہیں. کون؟ امام حسین. کب؟ جب رسول اللہ نے نماز شروع کی اور حسین گود میں ہے، حضور نے کہا اللہ اکبر. امام حسین نے اس بچپن کے عالم میں جیسے کہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے، کہا اللہ اکبر. حضور کو بڑا اچھا سا لگا یہ. حضور نے پھر کہا اللہ اکبر. امام حسین نے ریپیٹ کیا اللہ اکبر بچپن کے انداز میں. حضور نے کہا اللہ اکبر. امام حسین نے کہا اللہ اکبر. حضور نے کہا اللہ اکبر. امام حسین نے کہا اللہ اکبر. حضور نے کہا اللہ اکبر. امام حسین نے کہا اللہ اکبر. حضور نے کہا اللہ اکبر. امام حسین نے کہا اللہ اکبر. حضور نے کہا اللہ اکبر. امام حسین نے کہا اللہ اکبر. 7 مرتبہ یہ ریپیٹ ہوا. 7ویں مرتبہ جو کہا وہ رسول اللہ جیسا ہی کہا، تاکہ 7 تک بات رکے.
اور حضور نے نماز کے بعد یہ فرمایا کہ چونکہ میرے حسین نے میری گود میں 7 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کروایا ہے، لہذا ہر نمازی پر مستحب ہے کہ وہ 6 تکبیریں کہے مستحب والی، اور 7ویں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرے۔ ہائے ہائے، ان کی معصومیتیں بھی نا وہ دین کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ہائے ہائے، اللہم صل۔ بچپن کی معصومیتیں وہ شریعت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو بہرحال اب امام حسن عسکری علیہ السلام کو امام زمانہ کو دکھانا بھی ہے، حفاظت بھی کرنی، ایک بات اس خاطر ہے کہ وکلا کا ایک سسٹم قائم کیا تاکہ بعد امام علیہ السلام کے بعض وکیلوں کے ذریعے سے پہنچے، ہر ایک امام کے پاس نہیں آ سکتا، اور یہ سسٹم پہلے سے ائمہ نے شروع کر دیا تھا۔ یہ خود اجتہاد پر یا تقلید کے سلسلے میں ایک دلیل ہے۔ جب امام علیہ السلام بھیج رہے ہیں احمد ابن اسحاق کے پاس کہ میرے پاس نہیں ہے، اسے پوچھ لو قم میں، تو احمد ابن اسحاق معصوم ہے کیا؟ معصوم تو نہیں، لیکن امام جانتے ہیں کہ ہر ایک مجھ تک آ نہیں سکے گا، لہذا کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنا کے دینا ضروری ہے کہ جو قابل اعتماد ہے اور جو امام کی قربت رکھتا ہے اس سے پوچھ لو مسئلہ، ورنہ اور کوئی ہیومن پاسبلٹی نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ معجزہ نہیں ہو سکتا کہ امام علیہ السلام اس کے قلب پر آ کے ودیت فرمائیں۔ تو یہ جو سسٹم تھا یہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو چکا۔ زکریا ابن آدم ایک بہت بڑی ہستی کا نام ہے، 8ویں امام کے زمانے میں امام سے کسی نے قم سے خط لکھا، امام نے کہا کہ مجھے کیوں خط لکھا ہوا ہے؟ زکریا ابن آدم ہے نا، ان سے پوچھ لو، وہ تمہاری دنیا کے لیے امان ہے، آخرت کے لیے امان ہے۔ جملہ امام کا زکریا ابن آدم وہ شخصیتیں کہ جب آتے تھے نا امام کے پاس خراسان، تو راوی کا بیان ہے کہ پوری رات زکریا ابن آدم اور امام رضا علیہ السلام اکیلے بیٹھے رہتے تھے، فجر کے وقت تک امام رضا علیہ السلام اتنا وقت دیتے تھے زکریا ابن آدم کو کہ پتہ نہیں کون کون سے اسرار تنہائی میں خاص بٹھا کر انہیں منتقل فرماتے تھے۔ یہ سسٹم امام رضا نے قائم کیا، پھر امام جواد نے اس کو بڑھایا، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ لہٰذا اب امام علیہ السلام چونکہ ان کی شہادت کے بعد امام ظاہر سامنے نہیں ہوں گے، امام غائب ہوں گے، اس لیے یہ بھی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس محفل میں امام بیٹھتے تھے تو کوئی نہ کوئی معجزہ دکھا دیتے تھے، کثرت سے معجزات امام حسن عسکری کی زندگی میں، کثرت سے ہر بات پر معجزہ دکھاتے تھے۔ معمولاً جو یہ خط لے کر آتے تھے نا لوگ، خط کا متن کو پڑھتا ہی نہیں تھا، امام خود ہی بتا دیتے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ امام کو کسی نے بغیر انک کے خط لکھا ہے، امام نے جواب دیا اور نیچے اس کے باپ کا نام لکھا۔ امام اسلام کہنا چاہتے تھے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم نے لکھا کیا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہاری نسل کیا ہے، کہاں سے تمہاری آمد ہے، اور وہ اس قابل تھا تو امام علیہ السلام نے اس کے والد کا بھی ذکر کر دیا، خالی نام لکھا بس۔ امام نے ابو الادیان کو پہچان بتائی تھی، آپ نے کیا کیا؟ ابو الادیان سے کہا تھا کہ دیکھو تم جا رہے ہو، 15 دن بعد واپس آؤ گے تو میرا جنازہ ہو رہا ہوگا، تمہیں تمہارے اس علاقے والوں نے کچھ خط دیے ہوں گے، تو آنا۔ امام زمانہ کو دکھایا نہیں ابھی ابو الادیان کو، مصلحت میں نہیں تھا، کہ آنا اور ان خطوں کو پیش کرنا، جو خط دیکھے بغیر بتائے وہ امام ہوگا۔ تو وہ جعفر بن علی نقی کے پاس پہنچے۔ اب میں کذاب یا تواب کی بحث کو اس وقت نہ چھیڑوں تو بہتر ہے، پھر کبھی اور صحیح۔ وہ پہنچے اور کہا خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا کیا میں کوئی عالم الغیب ہوں جو تمہیں بتاؤں گا؟ کہا اچھا انہوں نے کچھ درہم و دینار بھی دیے، کہ لاؤ میرے حوالے کرو۔ کہا نہیں، امام حسن عسکری ہمیں بتاتے تھے کہ کتنے اس میں، کہ میں تو غیب کا علم نہیں رکھتا۔ کہا ٹھیک ہے، اٹھے۔ بتایا کسی نے کہ ایک اور بھی بچہ ہے، 5 سال کے تھے امام زمانہ، امام زمانہ کے پاس پہنچے، امام نے خط کا متن تو بتایا، اس کے بعد کہا کہ 1000 دینار ہے تمہارے پاس، جس میں سے 990 انہوں نے دیے ہوئے ہیں، ایکچولی تھے 1000 جس میں سے 990 ان کے ہیں، 10 تم نے استعمال کیے، اس کے بعد 10 اپنے ڈال دیے۔ آپ حجت خدا یہ لیں، یہی طریقہ تھا امام زمانہ اسلام کے اس وقت امامت کو اسٹیبلش کرنے کا اور اس طرح سے آگے بڑھانے کا، یہی طریقہ تھا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، امام کے اس لیے خطوط بھی بہت ہیں امام حسن عسکری کے، کیونکہ خط لکھتے تھے، تو اس لیے لیٹرز کے لیٹرز امام کی تاریخوں میں لکھے،
لیٹرس کے لیٹرس. ایک تفسیر ہے کہ جو منسوب امام حسن عسکری سے. دیکھیں ہر کتاب کے بارے میں یہ تو ہے کہ کون سی روایت صحیح ہم تک پہنچی، کن راویوں کے ساتھ پہنچی، اس پر تو تحقیق ہے. ہم نے تو اپنی کسی بھی کتاب کو صحیح نہیں کہا سوائے قرآن کے. جنہوں نے صحیح کہا وہ پچھتا رہے ہیں اب. آپ اگر صحیح کہیں گے تو کچھ مقصد حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ ایک ریڈ لائن بن جائے کہ اس پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، تو پھر آپ بتائیے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے کیا لکھا ہوا ہے وہاں، بتائیے. ہماری مرتبہ جب میڈیا پہ گفتگو ہو رہی تھی تو جب ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ آپ نے یہ تفسیر کی روایت کیوں پڑھی، اور ہم نے حوالہ دیا تھا جلال الدین سیوطی پہلے سنت عالم کی تفسیر در المنصور کا، تو چونکہ وہ چپ ہو گئے وہاں پر، آگے بحث بڑھائی نہیں. ورنہ مجھے یہ احتمال تھا کہ شاید یہ کہا جاتا کہ تفسیر در المنصور تو کون سی ہمارے یہاں پر کوئی ایسی معتبر تفسیر ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ فوراً سے کہہ دیتے ہیں. تو پھر یہی گنجائش رہ جاتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے پھر بخاری پہ بات کرتے ہیں کہ پھر وہاں بی بی فاطمہ کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، بات کر لیتے ہیں. تو ہم نے تو کتاب صحیح نہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر، اب امام حسن عسکری کی تفسیر ہے تو اس میں تو کوئی تفسیر غلط نہیں ہو سکتی نا، لیکن منسوب امام حسن عسکری سے کون سی روایتیں واقعی امام حسن عسکری کی ہیں، کون سی صحیح ہیں، کون سی حسن ہیں، کون سی موثق ہیں، کون سی ضعیف ہیں، یہ اپنے مقام پر بحث ہے. لیکن امام حسن عسکری کی تفسیر بھی ہے، یعنی تفسیری روایات بھی ارشاد فرمائی بہت. خود وضو کے لیے ارشاد فرمایا، یہ وضو روزمرہ کا کام، اس لیے میں آپ کو بتاؤں امام حسن عسکری کا کلام. فرمایا کہ باوضو رہا کرو، اس لیے کہ جب وضو میں چہرے کو دھوتے ہو تو اللہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو چہرے سے ہوئے ہیں، پھر ہاتھوں کو دھوتے ہو تو اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو ہاتھوں سے ہوئے ہیں، سر کا مسح کرتے ہو تو ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو سر سے ہوئے. اب اللہ جانے کوئی بھی کیفیت ہو. اور پیروں کا مسح کرتے ہو تو اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو پیروں سے ہوئے. اور وضو سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہو تو اللہ ہر عضو کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور وضو جب مکمل کرتے ہو تو امام نے خاص انداز سے خدا کی حمد و ثنا ارشاد فرمائی. آپ خدا کی حمد و ثنا مثلا اس طرح سے کر لیجیے گا الحمدللہ رب العالمین وضو کے بعد. امام نے کہا کہ خدا کی حمد و ثنا کرو، لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وان محمدا عبدک ورسولک وان علیا ولیک وخلیفتک. یہ کہو اور پھر تمام ائمہ کی ایک مجموعاً گواہی دو. وضو کے بعد یہ گواہی دو تو اللہ تمہارے وضو کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ خلق کر دیتا ہے. امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں وہ فرشتہ ہر قطرے سے جو اللہ خلق کرتا ہے وہ تسبیح کرتا رہتا ہے، تکبیر کہتا رہتا ہے، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہتا رہتا ہے، اور آل محمد پر درود بھیجتا رہتا ہے، اور یہ ثواب جاتا ہے وضو کرنے والے کے نامہ اعمال میں. یہ امام حسن عسکری فرما رہے ہیں. پھر نماز کا ثواب بیان فرمایا، روزے کا ثواب بیان فرمایا. نماز کے ایک حصے کا اللہ اکبر کہتے ہو تو کیا اللہ اجر دیتا ہے، رکوع میں جاتے ہو تو کیا اجر دیتا ہے، سجدے میں جاتے ہو تو کیا اجر دیتا ہے، تشہد پڑھتے ہو تو کیا اجر دیتا ہے. اور اس سلسلے میں تشہد پر امام حسن عسکری السلام نے خاص الخاص جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شاید اس وقت میں اس محفل میں عام طریقے سے نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال اس میں خاص راز ہے. وہ جو اہل مطالعہ خود جا کے دیکھیں کہ اس میں مولا علی کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے وہاں پر. وہ شہادت ثالثہ کی بات نہیں کر رہا میں، کسی کا دماغ مانا جائے، لیکن ایک خاص انداز سے مولا علی کا ذکر کیا ہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام ایک تفسیر منسوب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام. بہرحال اسی لیے فقاہت اور اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ تمام احادیث کو ہم نہ احاطہ کر سکتے ہیں، نہ مطلب کو سمجھ سکتے ہیں، نہ راویوں کے بارے میں جانتے ہیں. اس لیے ایک فقیہ آتا ہے وہ آ کے دیکھتا ہے کہ حضور مکرم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جو اویلیبل حدیث ہیں، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کی بھی توقیات سب ملا کر دیکھا جائے اور ایک مجموعہ نتیجہ نکالا جائے کہ امام علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس لیے اب تقلید کرتے ہیں فقیہ، کیونکہ ہم ان تمام چیزوں کا اس وقت احاطہ نہیں رکھتے. امام حسن عسکری علیہ السلام کے خطوط میں سے میں خط تو 2 لے کر آیا تھا، لیکن پتہ نہیں کتنا پڑھ پاؤں گا، لیکن بہرحال بڑے لطیف خط ہیں، سن لیجئے گا امام کے خط ہیں. فرمایا اعوذ باللہ من قوم حذفوا محکمات الکتاب. خدا کی پناہ مانگو ایک ایسی قوم سے کہ جس نے کتاب خدا کی محکم بہت روشن واضح نشانیوں کو بھی چھوڑ دیا ہے. پناہ مانگو اللہ کی کہ اس میں سے نہ ہو جانا. یہ محکم کیا ہے؟ مثلا اللہ نے 3 ولایتوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں. 3 ولایتیں نا، انما ولیکم اللہ رسول والذین آمنوا الذین، 3 اطاعتوں کا ذکر کیا قرآن میں. طہارت کا ذکر کیا ہے اہل بیت کی، مباہلے کا ذکر کیا ہے جنہوں نے محکم کتاب کو چھوڑ دیا. وَنَسُوا اللَّهَ رَبَّ الْأَرْبَابِ، اور اللہ کی پناہ اس قوم سے کہ جس نے اللہ ہی کو بھلا دیا، یہ کر کے. وَالنَّبِي
وساقی الکوثر فی مواقف الحساب، جس نے نبی کو بھی بلا دیا اور ساقی کوثر کو بلا دیا. یہ امام خط لکھ رہے ہیں. فنحن السلام العظم، درمیان سے میں پڑھ رہا ہوں. ہم جتنی بھی فضیلت ہیں نا، ان کا بھی جو پیک ہے وہ ہمیں. وفینا النبوۃ والولایہ، نبوت ولایت ہم سے. امام حسن عسکری کا خط ہے. اس کے بعد امام نے جملہ کہا والانبیاء کانوا یقتبسون من انوارنا. دیکھو انبیاء بھی جب نور حاصل کرتے ہیں تو ہم ہی سے حاصل کرتے ہیں. وَيَقْتَفُونَ آثَارَنَا، اور وہ پیروی کرتے ہیں انبیاء ہمارے آثار کی. پھر امام نے کہا کہ اللہ ان قریب ایک حجت کو ظاہر کرے گا بالسیف المسلول، ایک کاری تلوار کے ساتھ، لِإِظْهَارِ الحق، تاکہ وہ اللہ کی جانب سے حق ظاہر کر دیں. اب آخری جملہ سنیے گا اس خط کا، کیا سند چھوڑ کے جا رہے ہیں امام. ھذا خط الحسن، یہ حسن کا خط ہے. لیکن کون سا حسن؟ ھذا خط الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی امیر المومنین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہاں میں بات کو اس لیے مکمل کر دیتا ہوں کہ اب زیادہ وقت میں گنجائش نہیں بچی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی بہرحال ایک توفیق کے مطابق ذکر ہو گیا. اور خاص الخاص امام حسن عسکری علیہ السلام کا وہ کلام مجھے بڑے دل سے میرے قریب لگتا ہے، اور بڑی اس میں لطافت ہے، بڑا لطف آتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نساء کی، رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل. اللہ نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ تم قیامت میں اللہ کے سامنے حجت نہ کر سکو. حجت کا مطلب کیا ہے؟ دلیل. دلیل اللہ کے سامنے ہم دلیل نہ پیش کرتے کہ میرے پاس تو کوئی نبی آئے نہیں، تو اللہ حجت کرے گا بندے کے سامنے. بندہ نہیں کر سکتا حجت اللہ کے سامنے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ بعد الحجہ، کہ اللہ کے سامنے تم حجت نہیں کر سکو. ہم نے دلیل بھیج دی ہے، اس لیے امام کو حجت اللہ کہا جاتا ہے. اللہ پر دلیل، اللہ کی معرفت کا دروازہ. دو مصرے سن لیں گے. آگہی میں اب کہاں کوئی خلا موجود ہے، کوئی ویکیوم تو نہیں رہ گیا. اب آگہی میں اب کہاں کوئی خلا موجود ہے، جب علی نے کہہ دیا بس خدا موجود ہے. سبحان اللہ. آگہی میں اب کہاں کوئی خلا موجود ہے، ہمارے محترم بھائی کی خواہش پہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں. جب علی نے کہہ دیا بس خدا موجود. سر تسلیم خم ہے. آپ کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہے وہ آپ کی عقل سے بھی ہے بے ذات، لیکن اس کے بعد جب اس کی تفصیل میں آپ جاتے ہیں تو پھر جب امیر المومنین فرمائیں، جب ابا عبداللہ حسین فرمائیں متى غبت حتى تحتاج الى دلیل، پروردگار تو غائب کب ہے کہ تیرے لیے کسی دلیل کی ضرورت پیش آئے. یہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام فرمائیں دعا عرفان، متى غبت حتى تحتاج الى دلیل، غائب کب ہے تو. یہ دعا عرفہ سے پڑھ رہا ہوں. حتى تحتاج الى دلیل، دلیل اللہ کے لیے چاہیے. اب ہم جیسوں جن کی معرفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بلا فصل ہے، ان کو دلیل اللہ کی الگ سے تھوڑی چاہیے. وہ کس سے معرفت حاصل، کس ذریعے سے معرفت حاصل کریں اللہ کی، جب وہ خود ہی نور اول ہے. کس ذریعے سے معرفت حاصل کریں؟ سب تو ان کے بعد ہے نا. تو متا غبتا، تو غائب کب ہے. بات واضح ہو رہی ہے، آپ چل رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ. حتی تحتاج الی دلیل، کہ تیرے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے. تو اس لیے امام کیا ہے؟ حجت اللہ. کاش بات پہنچا سکوں. مولا حسن عسکری کے جشن میں آپ ہیں. مولا نے فرمایا کہ نحن حجت اللہ علی خلق، ہم اللہ کی حجت ہے تم پر. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہماری جدہ فاطمہ الزہرا ہم پر حجت ہے اللہ کی جانب سے. اوئے ہوئے ہوئے، ہم پر حجت ہے. مل کے جشن ختم ہو گیا. مل کے
اللہم سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات میں آنکھیں جھکا کے بلند تر صلوات اللہ میرے خیال میں اس درود کے بعد اب امام حسن عسکری کی بارگاہ میں جشن قبول ہو چکا ہے میرے خیال میں.